السلام علیکم، میرا نام ہدایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج بھی بہت ضروری موضوعات ہیں 3 جس پر بات کرنا آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے، تو اس لیے پہلے شروع کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے، جس نے قبل از وقت ان 3 ججوں کو لاہور کے نیب عدالت سے ٹرانسفر کر دیا ہے، جو کیسے سن رہے تھے شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی، احد چیمہ کی اور فواد حسن فواد کی۔ تو ان کو کیسے مطلب پوری طور پر ان کا بھی کافی وقت رہتا تھا، لیکن وقت سے پہلے ان کو فارغ کر دیا گیا، یعنی تبدیل کر دیا گیا، یعنی لاہور سے یہ مختلف جگہوں پر ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون جج ہے اور کس کس طریقے سے کہاں کہاں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ پہلا نام آتا ہے اس میں جواد الحسن، جو لاہور سے مظفر گڑھ احتساب عدالت میں یہ تھے احتساب عدالت کے جج جواد الحسن، جو لاہور سے مظفر گڑھ ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اچھا، دوسرے تھے جج چودھری احمد نذیر، لاہور سے باولپور اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تیسرے تھے اکمل خان، احتساب عدالت کے، ان کو لاہور سے باول نگر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ تینوں ججز بہت اہم کیس تھے ان کے پاس، نیب کے تینوں کی تینوں اہم ججز ہیں اور بہت اہم کیسز تھے ان کے پاس، یعنی قبل از وقت ان کو ٹرانسفر کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے عوام سمجھ چکے ہیں۔ عوام کو پورے کا پورا جو جس کے بس میں چلتا ہے وہ شعور دینے کی کوشش کرتا ہے، کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ ان کو پتہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ شریف خاندان کے لیے لاہور ہائی کورٹ، جو میں بار بار کہتا ہوں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ خاص کر بنایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ شریف خاندان کے لیے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اب جب کہ کیس مکمل ہونے والے تھے، یعنی چند دن باقی تھے، تو ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب جب نیا جج آئے گا تو اس کا طریقہ کار اسی جج کی طرح ہوگا جو مرحوم ارشد ملک اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہم کیا کریں۔ جیسے اس کا کیس پورا ہونے والا تھا تو اس نے اعتراض لگا دیا شریف خاندان نے کہ اس کو یہ ہمارے ساتھ باعث ہے، تو وہ بشیر صاحب تھے جج، تو اس کی جگہ ارشد ملک کو لایا گیا، اور ارشد ملک نے خود بتایا کہ میں تو کہیں اور جا رہا تھا اور یہ لوگ مجھے ادھر لے کے آئے، اور پھر میرے ساتھ ان کی جو واد وعید ہوا اور جس طرح مجھے دبایا گیا، تو میں نے ان کو ایک کیس میں سزا دی جس میں اتنی سزا نہیں بنتی تھی، جس کیس میں یعنی عزیزیہ میں جس میں بری کیا گیا تھا وہ بہت بڑا کیس ہے، تو فلیگ شک میں تو کسی وقت بھی اس کی ضمانت وہ بری ہو سکتا ہے، لیکن عزیزیہ میں تو ڈائریکٹ منی لانڈرنگ اور ہر ایک چیز اس طرح ثابت ہے کہ اللہ کے سوا اس کو اور کوئی بچا نہیں سکتا تھا، تو اس عزیزیہ کیس میں اس کو تو بچایا گیا، لیکن فلیگ شپ میں سزا دی گئی جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی تھی، یعنی یہ ایک طریقہ کار یہاں اپلائی ہو رہا ہے دوبارہ۔ اور وہ جو انفیلڈ کا تھا جس میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر ضمانتیں دیے جسٹس اطہر من اللہ نے، تو یہ دیکھیں یہ پورا سیناریو اسی طرح ہی بن رہا ہے اور بہت تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اس وقت۔ میں آپ کو ایک ایک چیز سامنے رکھ دیتا ہوں تو آپ خود اندازہ کریں۔ ان میں دیکھیں یہ جو ابھی تعیناتیاں ہوئی ہیں نئے، ان میں کیسز کن کن کے تھے؟ شہباز شریف کے تھے، حمزہ شہباز کے تھے، فواد حسن فواد کے تھے، اور ان کے اس بیوروکریٹ احد چیمہ کے۔ اور خاص کر یہ فواد حسن فواد تو اتنا رویا ہے اور سارا ملبہ اس پہ ڈال دیا نیب کے سامنے شہباز شریف پر، پھر شہباز شریف نے اس کو چپ کرایا کہ بھائی بس آپ مرتے نہیں ہو، ڈرو نہیں، بس بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ آپ نکل جاؤ گے۔ یعنی اس وقت عدالت میں اس کو یہ دلاسا دے رہا ہے اور خود مجرم کو دلاسا دے رہا ہے۔ یہ بھی اس ملک میں ہوا ہے، لیکن یہ تو لاہور ہائی کورٹ ہے، اس میں تو بہت کچھ ہوگا، آگے جا کر بھی بہت کچھ ہوگا، آپ دیکھتے رہیے۔ لیکن کچھ ادارے ہیں جن سے میں کبھی کچھ پوچھوں گا کہ اگر اس طرح ہو رہا ہے اس ملک میں اس غریب عوام کے ساتھ جن کو لوٹا جاتا ہے روز روز، اور پھر ان لوگوں کو
جنہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، جنہوں نے عوام کو لوٹا ہوتا ہے، ان کو کیسے ریلیف ملتا ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں ایسے کیسز کبھی نہیں ہوئے۔ اب یہ کیسز تھے کیا؟ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم تھا جو شہباز شریف اور چیمہ کی پیشی تھی کل، یعنی اس میں، اور یہ مکمل ہو گیا تھا، تقریباً کیس ابھی مکمل ہے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ اور دوسرا اس میں منی لانڈرنگ والا کیس تھا جو چودھری شگل مل کا تھا، اس میں حمزہ شہباز بھی ان کے ساتھ شامل ہے، اور یہ جن کا میں نے ذکر کیا یہ تینوں۔ تو اس میں جو یہ نیب کے جج کے پاس یہ کیس تھے، تو اس کا نام ہے امجد نذیر چودھری، اور یہ اتنا ایماندار جج ہے کہ جوڈیشری کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی کا کوئی پرواہ نہیں کرتا، یہ صرف قانون کے ساتھ چلتا ہے، ایمان کے ساتھ چلتا ہے، حق و انصاف کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اس کو تبادلہ کرا دیا گیا۔ تو اب اس کو تبادلے کے بعد اسی طرح کا جج ڈھونڈا جائے گا جیسے ارشد ملک تھا۔ تو شریف فیملی کو، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اگر کسی جوڈیشری کے لیے طاقتور شخص کوئی دنیا میں ہے تو وہ شریف فیملی ہے، یعنی جو لوگ، مطلب میں نواز شریف کا لفظ استعمال کر گیا، میرا مطلب ہے شریف فیملی اس وقت طاقتور ترین فیملی ہے، یعنی جوڈیشری میں، خاص کر لاہور کی جوڈیشری میں، اسلام آباد کی جوڈیشری اس کے بعد آتی ہے، پھر جو کچھ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ لوگ ریلیف دیں گے اور ضرور دیں گے۔ یہ دو کیسز تھے، آشیانہ کے ہاؤسنگ اسکیم جو ہے بہت مشہور ریفرنس ہے، بہت مشہور کیس ہے، ایک یہ تھا، دوسرا منی لانڈرنگ، ہم جو اپنے مل کے لیے انہوں نے منی لانڈرنگ کی، اور وہ بہت طویل داستان ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے اربوں روپے اس کے اکاؤنٹوں میں آئے اور گئے اور پھر آئے، یہ سب کچھ پہلے آپ کے ساتھ میں بتا چکا ہوں آپ کے سامنے، یہ پوری فیملی اس میں پھنس چکی ہے۔ تو اس جج کو انہوں نے، اور خاص کر اس میں جو الفلاح بینک سے جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ تو اس طرح یہ رنگ ہاتھوں پکڑے گئے کہ ایسا تو مطلب یہ میرے ہاتھ میں پین ہے اور میں اس کے چوری کر کے جیب میں ڈالتا ہوں، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی میرا پین آپ نے چوری کر دی، یہ آپ کی جیب میں ہے، اور میں کہوں گا نہیں یہ تو پن نہیں ہے، یہ کوئی اور نام اس کا میں رکھ لیتا ہوں۔ تو اس قسم کے یہ جو الفلاح بینک والا ٹرانزیکشن ہے، یہ اس قسم کا ہے کہ اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، لیکن پھر بھی یعنی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو دیکھیں کہ ایسے کیسوں میں بھی وہ ان کو ریلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، اور قبل از وقت یعنی ان ججز کو وہاں سے ٹرانسفر کر کے ارشد ملک جیسے ججوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس فیملی کو جلد سے جلد ریلیف دیا جائے، اور یہ بہت عجیب طریقے سے ہو رہا ہے اس وقت یہ سب کچھ، یعنی اس میں اب جو دوسرا ہاں دوسرا نام میں نے آپ کو تقریباً تینوں کے میں نے بتا دی ہیں آپ کو، میرے پاس ادھر لکھی ہوئی ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کی ایمانداری کیا ہے، تو یہ تو آپ کو میں نے تقریباً بتا دیا ہے۔ تو اب ان کی جگہ جو لایا جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں بات کروں گا اس پہ، لیکن یہاں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے اس وقت، اور آپ کہیں گے کہ کیا عجیب سا ہو رہا ہے؟ لیکن نیب ابھی تک سویا ہوا تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا، کہ جب وہ ضمانت اس کو مل گئی تھی اطہر من اللہ کی عدالت سے، تو اس وقت سے انہوں نے کوئی مطلب فائل پیش نہیں کیا اس سزا کے متعلق جو ان کو ضمانت ملی ہے، تو اس کا ریفرنس جو پورا کا پورا ابھی پیش ہونا تھا وہ انہوں نے یہ اپیل میں اس کے لیے دوبارہ نہیں گئے تھے، اب فوراً وہ اپیل میں چلے گئے ہیں، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو جلدی آئی ہے، اور نیب نے پھر یہ بیان دیا ہے کہ حق و سچ میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، تو ہم تیار ہیں پوری طرح سے، اور اب آپ ڈیلی بیس پہ یہ آپ سن سکتے ہیں، تو ہماری تیاری مکمل ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ نیب میں اور عدالتوں میں شریف خاندان کے لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں، اور کیا کب کب دیا ہے اور کیسے دیتے ہیں،
تو اب یہیں پر دو باتیں سامنے نظر آتی ہے کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بڑی پرتی دکھائی ہے نیب نے کہ ابھی ایون فیلڈ کا جو فنڈنگ ریفرنس ہے اس کا، عزیزیہ کا اور فلیگ شپ کا، تو یہ جلد از جلد سنا جائے. اب جلد از جلد سنا جائے اور ڈیلی بیس پہ سنا جائے، اور وہ بھی ان لوگوں سے جو پہلے کے، مطلب جب اطہر من اللہ نے نیب کے وکیل سے یہ پوچھا کہ اس کا ایڈریس کہاں پر ہے ایون فیلڈ کا، تو اس نے کہا گوگل کر کے دیکھ لیں. یعنی یہ تھے ان کی یعنی غیر دلچسپی اس کیس میں نیب کی طرف سے، جو نیب کے وقت پراسیکیوٹر نے یہ الفاظ ادا کی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت تیار ہو کر آئے ہیں اور جلد از جلد اس کے کیس کو ہم نے اٹھانا چاہتے ہیں اور ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک کیس میں انہوں نے اپیل کی ہے نیب نے. وہ تو طریقہ کار ہے اپیل کرنا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یا فلیگ شپ میں تو ان کو سزا ہو گئی اور عزیزیہ میں ان کو بری کر دیا گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کی ایک تو سزا بڑھائی جائے، اور پھر دوسرا جو عزیزیہ میں بری کیا گیا نواز شریف کو، تو جلد از جلد اس کو دوبارہ اس میں سزا دی جائے، اور کم سے کم سزا انہوں نے مطالبہ کیا 15 سال کا. اب یہ پورے 2 سال تک تو یہ خاموش رہے. اب اچانک یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بہت سی عجیب چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر بھی مقصد کچھ اور نکلتا ہے کہ کچھ ایسی غلطی کی جائے تاکہ اس میں گنجائش پیدا ہو عدالت کے سامنے، اور عدالت بھی ان کو دکھا دے گا کہ بھائی اس طرح کی غلطی کرو، اور یہ اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے. شریف خاندان کے کیسز جب ہوتے ہیں نا، تو پھر ایسا ہوتا ہے، پراسیکیوٹر بھی مل جاتے ہیں، نیب بھی مل جاتا ہے. نیب کا تو چیئرمین آپ کو پتہ ہے وہ کس کا ہے، کس نے لگایا، پھر اس کی ڈی جیز کون ہے، پھر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا کردار شریف خاندان کے معاملے میں کیا رہا ہے. تو یہ جلدی جو ہو رہی ہے اس وقت، تو یہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. چلو جب آئے گا انشاءاللہ ہم چپ نہیں رہیں گے، آپ کے سامنے سب کچھ لے کے آئیں گے. اور اس کے بعد اب کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں، ایک طرف لانگ مارچ بھی ختم ہو گیا جو 26 مارچ کو ہونا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. مریم نواز کا ٹویٹر بھی خاموش ہو گیا. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں اس نواز شریف جب باہر جا رہا تھا تو وہاں پر کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، جو لوگ کہتے ہیں نا مقتدر حلقوں کے ساتھ. یعنی میں سیدھی سادھی الفاظ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یعنی افواج پاکستان کے ساتھ، کہ افواج پاکستان بھیجنا چاہتا تھا نواز شریف اور اس کی بیٹی کو. تو وہ تو پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا کہ بس یہ شخص مرنے والا ہے، اگر 2 دن اور بھی رہا تو وہ تو چلو وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شک کا فائدہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس وجہ سے شاید کہ وہ ادھر اگر مر جائے تو پھر بدنامی ہوگی افواج پاکستان اور حکومت کی، تو اس کو تو بھیج دیا، لیکن بیٹی کو نہیں روکا گیا. اب بیٹی نے اس دن ایک بیان دیا تھا کہ میرے ایک چھوٹی سی سرجری ہونے والی ہے، جب لانگ مارچ یعنی ملتوی نہیں ہوا تھا، تو اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹی سی سرجری ہے، میں اس کے لیے جانا چاہوں گی. تو میں اس کے لیے اپلیکیشن بھی موو کرنے والی ہوں، لیکن عدالتوں کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور کرونا کا بھی مسئلہ آ گیا، تو وہ میرا جو درخواست ہے جو میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے، تو اس پر بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو اب دیکھیں 10 دن سے مریم نواز کا ٹویٹر بھی خاموش ہے، مولانا بھی ادھر خاموش ہو گئے، بیمار ہو گیا، خدا اس کو صحت دے. تو کچھ عجیب شکوک پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ مشہور ڈاکٹر عدنان جس کو جادوگر ڈاکٹر کہا جاتا ہے، جو شریف فیملی کا ہے، وہ بھی پاکستان پہنچ گیا تقریباً. تو اب مریم نواز کی خاموشی، ڈاکٹر عدنان کی پاکستان میں موجودگی، اور اس کے بعد یہ لانگ مارچ ملتوی ہونا، اور پیپل پارٹی اور نون کا آپس میں ٹکراؤ، یہ اشارے کچھ اور مل رہے ہیں کہ مریم نواز نے تو جانا ہی جانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اس پہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور یا کیا کوئی ایسا جو ایک کیس ہے، یہ ایک بیماری ہے جس کا بھی میں نام بھول رہا ہوں، تھرائٹس اس کو کہتے ہیں، کہ وہ بہت خراب ہو گیا مریم نواز کا. تو شاید اس کا تو علاج اسی طرح ہی نہیں ہے جیسے پلیٹلیٹس کا علاج نہیں تھا نواز شریف کا پاکستان میں، تو اس کا بھی نہیں ہوگا.
تو اس کو بھی شاید جانے دیا جائے گا، اور پھر بعد میں یہ جو ریلیف مل رہا ہے شہباز شریف کو اس وقت، یہ بڑی زمانی چیزیں ہیں اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے کہ جس ملک کے ادارے اس قسم کے ہوں، جیسے ہمارا لاہور ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور ہمارا نیب تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو پرتیاں دکھاتا ہے اور پھر کرتا کیا ہے، اور اس وقت کی یہ جو پرتی ہے یہ سب لوگوں کو وہ حیران کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ 2.5 سال تک تو آپ کچھ نہیں کر رہے تھے، اب اچانک کیا ہوا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ملتوی ہونے سے کس کو کیا فائدہ ہوا؟ تو وہ فائدہ تو ہوا، اب مولانا فضل الرحمان کے کیسز بھی بہت بیک برنر پہ چلے گئے، پیپل پارٹی کے سے ہاتھ اٹھایا گیا ہے، یعنی بہت بڑی جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اربوں میں، اور یہ سموسے والے کے اور یہ جلیبی والے کے اکاؤنٹ میں اور یہ ریڑھی والے کے اکاؤنٹ میں 10-10 ارب روپے گئے ہیں، وہ سارا کچھ ابھی بند پڑا ہوا ہے، ان کی طرف کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا۔ اور پھر اس میں دیکھے کہ فریال تارپور کو کیا ریلیف مل گیا، حاسب زرداری کو کیا ملا، وہ جو اسپیکر سندھ اسمبلی ہے آغا سراج درانی، اس کے ساتھ اس کو کیا ریلیف ملا؟ تو انہوں نے تو پہلے گین کر لیا تھا، اب گین کرنا ہے مریم نواز نے ریلیف، اور وہ اس شکل میں کہ ڈاکٹر عدنان ادھر پہنچ گیا ہے، تو حالات بھی کچھ تبدیل ہو چکے ہیں اور عجیب طریقے سے تبدیل ہوئے ہیں، مولانا بھی خاموش ہو چکا ہے۔ تو صرف یہ میرا مقصد یہ ویڈیو کچھ طویل ہو رہا ہے، لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہر ملک میں یہ ادارے وہ ادارے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے صرف اللہ ہی ہوتا ہے، یعنی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہمارے دوسرے کورٹس، یا جیسے نیب کو قوت دی گئی ہے اس ملک میں، تو یہ لوگ اتنے مجبور ہے اس خاندان سے کہ یہ سب کے سب یعنی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اس خاندان کو ریلیف دیں اور جلد از جلد دیں، اور لوگوں کے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر، یعنی یہ عام کے آنکھوں پہ پٹیاں ڈالنے والی بات ہے، یعنی اتنے ثابت شدہ مجرم، ان کو ضمانتی بھی ملتی ہے، ان کے کیسز بھی ختم ہوتے ہیں، یعنی اب یہ جو جج صاحب اب یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا نیب عدالت سے، چودھری صاحب، اس نے تو مکمل جکڑ لیا تھا سعد رفیق کو پیراگان سٹی میں، یہ بھی آشیانہ کے ساتھ ملا ہوا ایک پروگرام ہے، تو اب وہ چیز بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو اس ملک کے ساتھ جو عمر بھر یہ لوگ کرتے رہے اور کامیاب ہوتے رہے ریلیف لینے میں، پہلے حکومت کرتے ہیں، پھر کرپشن کرتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، پاکستان کو قرضوں میں جکڑتے ہیں، عوام کا جینا دوبار کر دیتے ہیں، پھر اقتدار سے نکلتے ہیں، پھر یہی ادارے جن کا نام روز میں لیتا ہوں، پھر وہ ان کو ریلیف دیتے ہیں۔ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ شاید بہت جلد، یعنی خواہ مہینہ لگے، 2 لگے، 3 لگے، لیکن عوام نے خاص کر لاہور ہائی کورٹ کے خلاف سڑکوں پہ آنا ہے، یہ چیز آپ نوٹ کریں، یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اور یہاں سے ابتدا ہوگی کہ عدلیہ کو پہلے کیسے ٹھیک کیا جائے گا، اور پھر اس موجودہ نظام کو کیسے گرایا جائے گا، اور پھر صحیح نظام اس ملک میں کیسے لایا جائے گا، خواہ وہ اسلامی صدارتی نظام ہو، صدارتی نظام ہو، کیونکہ ایسے ججز، ایسے وکلاء، ایسا نیب اگر اس ملک میں اسی طرح آزاد چھوڑا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ملک رہے گا؟ اور اگر یہ ملک تو شاید رہے، لیکن یہ کس حالت میں رہے گا؟ خانہ جنگی کی طرف بڑھے گا، پھر اس کے بعد ہم کیا ہوں گے؟ ایک تو پہلی ریاست بنیں گے اب اپنے پڑوسیوں کی، یعنی آپ انڈیا کو تو چھوڑ دیں، ہم تو افغانستان اور ایران کی بھی تو پہلی ریاست بن جائیں گی، اگر ان اداروں کو اس طرح کرنے دینے پر صبر کیا گیا جو یہ کچھ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس ملک کو تباہ اور برباد کیا ہے، اور ایک شخص اس وقت ہمارا وزیر اعظم ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور وہ ان سب کچھ سے لڑتا ہوا اکیلے، پورا اپوزیشن، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ وہ اس کے مخالف ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے اکیلے
لڑ رہا ہے اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا چکا ہے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہائی کورٹس میں بیٹھی ہوئی ججز ہیں، جسٹسز ہیں، کیا یہ بچ جائیں گے؟ اب عوام کا جو ٹارگٹ ہوگا یہ لوگ ہوں گے، اور پھر ان کا جو نتیجہ ہوگا ان کے لیے بہت برا ہوگا، پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اور یہ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ زندگی لمبی ہو اور آپ لوگ خود اپنے آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھیں۔ یہ ہونے والا ہے یہ کام، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جس ملک دیکھیں جس ملک کا جو انصاف کا ادارہ اتنا گر جائے اور جو احتساب کا ادارہ اتنا گر جائے کہ کرپٹ، بے ایمان، بے غیرت لوگوں کو اس طرح ریلیف دیں، جو ملک دشمن بھی اس طرح دشمنی ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے اور ان کو بھی یہ ریلیف دیتے رہیں، تو کیا یہ بچیں گے؟ یہ نہیں بچیں گے۔ یہ میں نے کتنی دفعہ پہلے آپ کو کہا ہے، اور وہ کس وجہ سے میں کہتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا وزن کیا ہے، میرے اوپر اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، اور میرے یعنی سب کچھ کا مجھے علم ہے، لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں حق کو، سچ کی بات کو سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو عوام کے خواہشات ہیں میں عوام کے ساتھ چلوں گا، عوام کے لیے حق کی آواز بلند کروں گا۔ اور حق کی آواز کون سی؟ عمران خان، اس وقت عمران خان کی جو مخالفت ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ عوام کو سمجھ نہیں ہے، جو عام ہمارے شہری ہے جن کی مطلب میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہوشیار ہے تو کوئی بیوقوف ہے، ان لوگوں کا جو اس دو خاندانوں کے پیچھے کھڑے ہیں، میں ان کو عوام میں گنتا بھی نہیں ہوں، میں ان کو انسانوں میں بھی نہیں گنتا۔ میں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو، جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو، آپ تو آپ ہے، آپ کا اولاد بھی نہیں بچے گا، اس ملک کا کیا نتیجہ ہوگا، اور اس کے ذمہ داروں میں آپ لوگ بھی، جیسے یہ ججز ریلیف دیتے ہیں ان دو خاندانوں کو، تو آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو کبھی دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، اس پاکستانی قوم کے ساتھ۔ اور آپ لوگ، جس کو لوگ پتہ نہیں، کوئی پٹواری کہتا ہے ان لوگوں کو، کوئی کیا کیا القابات ان کو ملتے ہیں، جو نواز اور زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی یہاں تک میں سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ انسان بھی ہے یا کہ یہ کون ہے یہ لوگ جو ان کے ساتھ، ان کے اتنے کالے کرتوت دیکھ کر بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سوشل میڈیا پر جہاں بھی آپ کا بس چلے، آپ ان ججوں کو نہ چھوڑیں۔ آپ اس لاہور ہائی کورٹ کو اور ہر اس جج کو، ابھی تو ایک ایک کا نام سامنے آ رہا ہے کہ اس کے پیرول پر کون ہے، قائس فائز عیسیٰ کون ہے، جو دوسرا ہے وہ باقر، جسٹس باقر، یہ کچھ ایسے لوگ ابھی موجود ہے سپریم کورٹ میں بھی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ تو بھرا ہوا ہے ان ججوں سے، لیکن چند ججز جو ہماری سپریم کورٹ میں ہیں ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہے ہر اس شخص سے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو۔ تو اس پر تو اس وقت بحث نہیں کر سکتی، وہ کسی اور دن وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں، لیکن آپ یہ ذرا آج کا یہ ویڈیو اپنے پاس محفوظ یاد رکھیں میری ان باتوں کو، اور آپ کو میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ یہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اس ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ مریم نواز کیسے اس ملک سے جائے گی، پھر اس کے بعد ان کو ریلیف کیسے ملے گا، یہ تو مل جائے گا ان کا۔ دیکھیے ان کا مقصد کیا ہے، ان کا اولاد باہر ہے، وہ خود باہر ہے، پورا ٹبر مطلب مفرور ہے، اس سے بڑھ کر ریلیف ان کو کیا ملے گا؟ پاکستان کے ارب و نقصان ہوا ان کے کیسوں پر، لیکن ایک پائی پاکستان میں واپس نہیں آئی، اور لوگ پوچھتے ہیں وزیر اعظم سے، تو وزیر اعظم سے بھائی آپ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ جتنے ادارے ہیں یہ سب کے سب بری ہوئے ہیں، نواز خاندان کے، زرداری خاندان سے بری ہوئے افسران اس میں موجود ہے، ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، لیکن عدالت تو عدالت ہوتی ہے۔ جب عدالت اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے کہ ناانصافی کی حدود کو بھی کراس کر دے، تو ان کو معاف کرنا بہت بڑا جرم ہے، یعنی قاضی اور وہ پھر ایسا، یعنی اب ایک طرف خود کو مسلمان کہتے ہیں، دوسری طرف ہم شریعت اور اسلام کی بات کرتے ہیں، تیسرے ہمارے ایسے ججز ہوتے ہیں، تو کیا اس کے لیے خاموش رہنا
اگر آپ کلمہ حق نہیں ادا کریں گے تو کیا اللہ آپ سے اس کا نہیں پوچھے گا؟ اسی لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہم اور آپ سب پر ہے کہ ان لوگوں کو معاف نہ کیا جائے، جو لوگ ان کو ان کے مقدمات میں ریلیف دیتے ہیں، اور وہ ایسے مقدمات کہ وہ جو کہتے ہیں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے لوگ، یعنی شک کے بنیاد پر تو لوگ سالوں جیل کے اندر رہتے ہیں، کہ اگر ایک سائیکل بھی چوری کرے تو وہ بھی 5 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جیل کے اندر فوت ہوا ہے وہ شخص. اور ان کا ایک ایک ٹرانزیکشن جو یہ منی لانڈرنگ کا ہے، آشیانہ اسکیم کا ہے، یہ ایون فیلڈ کا، ان کا جو فلیگ شپ کا ہے، ان کا عزیزیہ کا ہے، وہ ہر ایک جو ٹرانزیکشن ہے وہ 10 ارب 5 ارب 20 ارب 50 ارب اس سے کم کا نہیں ہے. تو کیا پاکستان ان لوگوں کا ہے؟ ان کے لیے بنا تھا اسلام کے نام پہ بننے والا وہ ملک جو 27ویں رمضان کو بنا تھا، اللہ کا ایک انعام. اس کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کریں گے اور یہ ججز ان کو اس طرح چھوڑیں گے، تو کیا ان ججوں کو لوگ چھوڑیں گے؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. یاد رکھیے اس بات کو میری. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. والسلام.